زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نہ کہنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو، ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمہو ذکرنا، اے یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو۔ خبردار، لا تمہو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجے علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے ہیں۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، وہ لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑھا، وہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہن سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین
علیہ السلام. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الأبتهي الهاشمي المكي المدني الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النكوية والهيبة العسكرية والحجة الإلهية. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ورحمة الله على مواليهم وموالي مواليهم ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين ومن قيام يوم الدين إلى أسفل درك الجحيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. علامہ عسکری صاحب تاب سرا، علامہ ذیشان درجہ وادی صاحب تاب سرا، علامہ کرار صاحب تاب سرا، علامہ ادیب الہندی صاحب اور تمام جو بھی علماء اسلام خدمت کر کے اس جہان سے دار فانی گئے ہیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نکلیں.
میرے معزز سامعین، بہت ہی مختصر وقت میں آپ کی زحمت تمام کرنی ہے، اسی لیے کہ میں خواص کے مجمع میں بہت ہی مختصر پڑھنے والا ہوں، اور جیسا کہ آپ صبح سے تشریف لائے ہیں اسی لیے مختصر تر کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اپنے اذہان عالیہ کو میری طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی استماع بابرکت سے استماع کیجیے گا، سماع نہ فرمائیے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، علماء اخلاق جب طالب علم کی موفقیت اور کامیابی کے راز اور وہ طرق جو طالب علم کو اختیار کرنے چاہیے ان کو اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں. ان میں سے ایک چیز انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ طالب علم کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بزرگان کی یاد کو تازہ کرے. اپنے اساتید کی، اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنا طالب علم کی رمز موفقیت کا سبب ہے. تو واقعاً ایسے پروگرام انسان کے لیے اس ہدف عالیہ تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہوا کرتے ہیں. میرے معزز سامعین، میرے لیے یہ شرف ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی مجلس پڑھ رہا ہوں کہ جو نہ فقط عالم تھے بلکہ اپنی ہر بات پہ عامل تھے. میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں، شرف ہوا ملاقات کا قم میں، اور ان کی ہر ایک بات کو مجسمہ اخلاق و تہذیب نفس پایا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ انسان اگر چاہے خداوند متعال تک، کمال تک پہنچے، مبلغ کا یہ ایک روحانی کا یہ فرض ہے کہ چند چیزوں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. لیکن نہ فقط چند چیزیں، جو چیزیں ذمہ داری ہے ایک انسان کی، ایک مبلغ کی، ایک روحانی کی، ان کو بے وجہ احسن انجام دیا. آپ دیکھیں، ہمارا فرض پڑھنے کے بعد تدریس ہے. علامہ صاحب مرحوم کی تدریس کا ثمر آپ حوزہ علمیہ قم میں ملاحظہ فرما رہے ہیں. اگر علامہ صاحب کی تبلیغ اور فن خطابت اور خطابت والے میدان میں آپ ان کو دیکھیں تو ابو ظہبی میں جب وہ کمیٹی جو خطیب کو دعوت دیتی ہے، انہوں نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے علامہ صاحب آ رہے ہیں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، اب کسی اور خطیب کو دعوت دی جائے. تو ایک صاحب نے بہت ہی شاندار بات کہی تھی، کہا کہ ہم کسی اور کو دعوت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علامہ صاحب کی جو بھی ویڈیو کیسٹ ہیں ان کو دیکھ کے یہ کوئی ثابت کرے کہ ایک دن بھی انہوں نے کوئی تکراری بات کہی ہے تو ہم علامہ کو نہیں بلائیں گے. اتنے وہ مقام علمی اور خطابت میں خدمت گزار تھے وہ امام زمانہ کے. اگر آپ تربیت کے حساب سے دیکھیں تو اپنی تربیت، اور ادھر سے پاکستان میں آج کل 1100 مکاتب ہیں تنظیم مکاتب کے، ہندوستان میں 900 مکاتب ہیں. بتائیں آج کل سائیکالوجی کے جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جوانوں سے بھی زیادہ بچوں پہ کام مؤثر ہے. بوڑھے تو بالآخر جانے والے ہیں، ان کو تو بس قبر کے نزدیک ہی ہیں وہ، لیکن جوان اور بچے ہمارے پاس ہیں. تو روان شناس یہ کہتے ہیں کہ نفسیات کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ بڑوں سے، جوانوں سے زیادہ بھی بچوں پہ کام کرنا مؤثر ہے. کیوں
کہ یہ بچے کا ذہن خالی ہے اور جو چیز آپ بچے کو بتائیں گے وہ فوراً قبول کرے گا. یہ ایک علامہ کا اساسی کام ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ بھائی بچوں کے ایک دنیا سینٹر کھول دیے کون سی بڑی بات ہے. یہ نہیں, یہ آپ بچوں کی سن کو نہ دیکھیں. بچوں کی سن کو دیکھ کے کسی کے کام کی ارزیابی کرنا یہ انصاف نہیں ہے. بچوں کی سن کو دیکھ کر کسی کی ارزیابی کرنا, کسی کی فعالیت کی, یہ ارزیابی نہیں ہے, بلکہ یہ بچے جب جوان ہوں گے تو ہر فکری انحرافات سے دور ہو کے ایک ایسے جوان ہماری قوم میں آئیں گے, وہ جوان کبھی بھی کسی بھی خرافات کے نزدیک نہیں جا سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ذات پر. آپ دیکھیں تربیتی حساب سے اور تالیف اور تصنیف کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آیت اللہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ کی اکثر یا تمام کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا. اور اقتصادنا جو ہم نام لیتے ہیں تو بہت ہی آسان لگتا ہے, آپ جا کے اس کی عربی کی عبارت پڑھیں, جا کے یقین کریں کہ اس کی عربی کی عبارت شہید صدر نے کس طرح مشکل لکھی ہے. پھر اس کو عربی میں ترجمہ کرنا, اردو میں ترجمہ کرنا, یہ کمال چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بھائی ترجمے کرنے میں کیا, ایک آدمی اتنا وقت نجف میں پڑھا, فلان کی شاگردی کا شرف حاصل کیا, فلان جگہ پہ رہا. نہیں, جب میں نے ان سے یہ سوال کیا, یہاں قم میں آئے ہوئے تھے کہ یہ بہت سی باتیں یہاں ہو رہی ہیں کہ اقتصاد وغیرہ آپ کی کتاب ہے یا نہیں, فلان کتاب آپ کی ہے, تو انہوں نے یہی کہا تھا. وہ واقعاً دیکھیں کتنا علماء میں تواضع ہے. انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا, مسکرا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں, کہنے والے بہت ہیں, لیکن قبول کرنے والے کم ہونے چاہیے. یہ ان کی ظرفیت پہ سلام ہے. اگر آج ہم سے کوئی آگے کہے بھائی فلاں کتاب آپ نے اتنی زحمت کر کے لکھی, کوئی کہتے مولانا آپ کی کتاب نہیں ہے, تو ہم تو ایک دم بگڑ جائیں گے. لیکن یہ ان کی ظرفیت ہے. آپ دیکھیں کیسی کیسی قرآن کریم کا کس طرح بہترین ترجمہ کیا, جو ہند و پاک کہ لوگ کس طرح استفادہ کر رہے ہیں پوری ایشیا کے لوگ. نہج البلاغہ بہترین ترجمہ کیا نہج البلاغہ کا قبلہ نے. اور مرحوم کی یہ تربیت فقط مکاتب تک محدود نہیں تھی. یہ وہ شخص تھا کہ جس طرح سیرہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں یہ بات ملتی ہے کہ جب تک وہ خود عمل نہیں کرتے تھے کسی اور کو عمل کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے, تو انہوں نے فقط مکاتب بنا کے تربیت گاہیں نہیں بنائیں, بلکہ پہلے خود عمل کر کے دکھایا. نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت تھی جن کی ٹرین میں بھی کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تربیت اپنی کر کے پھر تربیت کرو تو مؤثر ثابت ہوگی. بس میں ایک جملہ سمیٹ کے ان کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ شخص تھے جو راہب باللیل ولیوس فی النہار. یہ وہ شخص تھے کہ مطہری رحمت اللہ علیہ سفینۃ البحار سے نقل کرتے ہیں کہ اس میں یہ روایت ہے کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے اصحاب میں سے جو علامت بیان کی گئی ہیں اس میں سے یہ علامت ہے, جب رات کو آپ ان کو دیکھیں گے تو عبادت پروردگار میں اس طرح نظر آئیں گے کہ جس طرح کوئی ہے بھی یا نہیں. کوئی بلاتا ہوا نظر آئے گا لیکن ان کی آواز سننے میں نہیں آئے گی. ایک دم نظر ایسے آئے گا جس طرح یہ صوفی ہے اور اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں, لیکن جب دن رات ڈھلتی ہے اور دن چڑھتا ہے تو یہی شخص جو رات کو ایک راہب کی طرح نظر آنے آ رہا تھا, یہ وہی شخص لیوس فی النہار یہ دن میں ایک شیر کی طرح نظر آتا ہے. یہی تو بات ہے کمال کہ انسان رات کو عبادت پروردگار میں خطبہ متقین میں امیر المومنین علیہ السلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ متقی پرہیزگار وہ نہیں ہے کہ عبادت کرتا رہے, جب اس کو لوگ دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ کتنا عبادت گزار ہے. نہیں, رات کو اتنی عبادت کرتا ہے جب دن کو آتا ہے لوگوں کے ساتھ اتنا اٹھتا بیٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ رات والا شخص یا کوئی اور ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اتنی عظیم شخصیت بتائیں آپ میرے معزز سامعین,
کہ ایسی شخصیتوں کا فقدان ہمارے لیے کم نہیں ہے. ہم نے سن لیا فلان صاحب فوت ہو گئے، رائے خدا میں چلے گئے، یہ سننا کفایت نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آیت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جناب خضر زندہ ہیں، یہ خضر کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مقام کا نام ہے. جو چاہتا ہے مقام خضریت پر فائز ہو وہ فائز ہو سکتا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ خضر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، فقط خود زندہ نہیں تھا بلکہ دوسروں کو بھی زندگی بخشی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ خضر ایک خاص نبی کا نام تھا جو کل زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہوگا. نہیں حضور، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خضر ایک مقام کا نام ہے، کل خضر اس مقام پہ فائز تھا. یہ زندگی دینا اور خضریت ایک مقام تھا، کل اس مقام پہ خضر فائز تھا، تو آج ہندوستان کے سرزمین پہ قبلہ ذیشان حیدر جوادی فائز تھے، جنہوں نے فقط خود اپنی زندگی، اپنے آپ کو بہترین زندگی عطا کی، اور وہ جنہوں نے لوگوں کے قلوب کو زندہ کیا. معزز سامعین، یہ ایسی شخصیت، اب بتائیں ایسی شخصیت کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مجالس بہت ضروری ہیں. کیوں کہ ہماری رگ حیات جب اس دنیا میں مجالس حسینی سے جدا نہیں ہے تو اس دنیا میں وہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے مجالس کا ثواب بھیجا جائے. لیکن اس سے مافوق جو مولا حسین چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کی فکر کو زندہ کریں، ہم ان کے اہداف کو زندہ کریں. حسین 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 کہنا، حسین ابن علی کی حسینیت پر رہنا کمال ہے. اسی لیے کہ آپ نے دیکھا تاریخ میں کہ بہت سے لوگ ایسے نظر آئے جنہوں نے بہت سی ادعائیں کی لیکن اپنی ادعا پہ نہیں اترے. جب وقت آیا تو انہوں نے بتایا. اسی لیے آپ حضرات سے میں ملتمسانہ گزارش کروں گا کہ آپ کا اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ علامہ صاحب کے افکار کو زندہ کریں. کون کہتا ہے؟ ہاں، ایک ہندوستان کے رہنے والا، ایک ہندوستان کا شہری علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب فوت ہو گیا ہے. علامہ کی افکار فوت نہیں ہوئی، علامہ کی فکر فوت نہیں ہوئی. علامہ کی فکر کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ذات پر. میرے معزز سامعین، بس چند منٹ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا. آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام اور علم. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام علم کی نسبت بشرط شے کی حیثیت رکھتا ہے یا بشرط لا کی حیثیت رکھتا ہے یا لا بے شرط کی حیثیت رکھتا ہے. معزز سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اپنے چھوٹے برادران کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، فضلاء کا مجمع ہے، کہ کیا اسلام کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے؟ اس کو ایک دوسرے الفاظ میں بدل کے کہوں کہ اسلام اس وقت آدمی کو کمال تک پہنچائے گا جب بشرط علم ہو، یا علم اس وقت انسان کو کمال تک پہنچائے گا جب بشرط اسلام ہو، یا یہ کہ بشرط لا ہے. اصلاً اسلام اس وقت انسان کو کمال تک پہنچائے گا جب علم نہ ہو انسان کے پاس. آیا علم اس وقت انسان کو کمال تک پہنچائے گا جب اسلام نہ ہو، کیونکہ علم بہت پیش رفت کر رہا ہے بہت کے نظر میں، یا یہ کہ اسلام اور علم کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اگر ساتھ میں ملے تو تب بھی انسان کمال میں پہنچے گا، اگر ساتھ دونوں نہ ملے پھر بھی انسان کمال میں پہنچے گا. یہ ایک سوال جو آج کل کی دنیا کے، جسے فارسی میں کہا تھا کہ حرف روز، یہ آج کل کی باتیں جو مطرح ہوتی ہیں یہاں پر، کہ آیا اسلام ہماری حاجات کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں. یہاں پہ دو قسم کے طبقے ہیں. ایک گروہ وہ ہیں
تاریخ اسلام میں آپ رجوع کریں، تحلیل کریں تاریخ کی، وہ گروہ ہے جس نے اپنے دینداری کے اوپر پردہ ڈالنے کی وجہ سے کہا کہ اسلام کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ جن کے اوپر ہم جھوٹی دینداری کے توسط سے حکومت کر رہے ہیں، جب وہ علم حاصل کریں گے تو ہماری اس حکومت سے جب ان کو حقیقت دین کا پتہ چل جائے گا ہم سے دور ہو جائیں گے۔ جس طرح اس کی بہترین مثال امیر شام کے وقت میں آپ دیکھیں، امیر شام یہ ایک واقعہ عادی ہے، لیکن اگر اس پر آپ تحلیل کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بھیڑ کے بچوں کو دور کر کے 1-2 مہینے کے بعد ان کو واپس کرتے تھے، 1-2 مہینہ ان سے مانوس ہوتے تھے بچے، جب بچے پورے مانوس ہو جاتے تھے، تاریخ گواہ ہے، پھر بچے اتنا ان سے انس پیدا کر چکے ہوتے تھے کہ جب ان کا فراق ان بھیڑ کے بچوں سے ہوتا تھا تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے کہاں گئے؟ تو یہاں امیر شام کے جو وہ درہم و دینار پہ پلنے والے آدمی تھے وہ کہتے تھے یہ علی ابن ابی طالب آپ کے بھیڑ کا بچہ جو ہے چرا گئے۔ یہ کیا مقصد تھا؟ یہ مقصد تھا کہ ان لوگوں کو علی سے اتنا دور کیا جائے کہ ہم جو جھوٹی دینداری پر قائم ہیں اور لوگوں پر حکومت کیے ہیں، نئے علی سے محبت رکھیں اور نہ علی کے نزدیک جائیں، نہ علی سے محبت ہوگی، نہ علی کے نزدیک جائیں گے، اور نئی حقیقت دین کا پتہ چلے گا، نہیں ہمارے پردے اٹھیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا، اور یہ آج کل بھی بات ہے، یہ کل کا معاویہ تھا۔ آج دیکھیں پاکستان اور ہندوستان میں یہ بات عام ہے، ان کی مجلسوں میں مت جانا، یہ قتل کر دیتے ہیں، ان کی سبیل مت پینا پانی کی، یہ سبیل میں زہر ڈالتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ کل کا واقعہ نہیں، یہ آج کل کے واقعے وہی معاویہ کی پیروی چل رہی ہے۔ نہیں یہ لوگ مجلس میں آئیں، اہل علم کے مجمع میں، نہیں ان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ جب حقیقت معلوم ہو گئی، جو جھوٹی دینداری پر حکومت کر رہے ہیں، خامخواہ اور جھوٹے نواب بنے بیٹھے ہیں، کل ان کی نوابی پر بات آئے گی۔ اسی لیے کہہ دیا کہ مجلس حسین میں جانا کفر ہے، نعوذ باللہ جانا شرک ہے۔ یہ اسی لیے کہا کہ اس مجلسوں سے ہمیں رزق یقین ملتا ہے، اس مجلسوں میں ہمیں رزق حیات ملتا ہے، اس مجلسوں سے ہمیں اس دنیا اور اس دنیا کا مائے آپ ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مجلسیں ہمارے لیے اس دنیا اور اس دنیا کا باعث سرخرو ہیں۔ کمال تک پہنچنا ہے تو اس مجلسوں کے ذریعے پہنچنا پڑے گا، بھلی کتنا بھی عالم اور ملا ہو جاؤ، اگر حسین کے بغیر کوئی کمال تک پہنچ گیا تو سمجھنا وہ کمال نہیں، وہ فقط اونچائی تو ہوگی، لیکن وہ اونچائی اتنا نیچے گرا دے گی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق بن جائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلسیں ذکر علی، کفر کی فتویٰ تو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اور مجلسوں کے لیے بہت سی آتی ہیں، لیکن کیا اقبال نے خوب کہا ہے کہ جہاں سے پلتی ہے روح قمر کی اقبال، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، ہمیشہ ورد زباں علی کا نام ہے اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ مجلسوں پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، جا کے علامہ اقبال کی مزار پہ کہو وہ کافر ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک گروہ تھا، کیونکہ بحث خشک ہو گئی تھی تو بحث کو خشکی سے دور کرنے کے لیے ذرا تنوع بھی ضروری ہے۔ یہ ایک بحث تھی۔ اب ہم پلٹتے ہیں اپنی بحث کی طرف، کہ وہ لوگ جو اپنے دینداری کا پردہ نہیں چاہتے تھے ہٹیں، انہوں نے مخالفت کی کہ علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ علم اور اسلام یہ دو چیزیں ہیں، انسان کو کمال تک پہنچنا ہے، چاہے وہ علم کے ذریعے پہنچے چاہے وہ اسلام کے ذریعے پہنچے۔ جب علم اتنی ترقی کر گیا کہ انسان کو کمال تک پہنچا سکتا ہے تو اب تم اسلام کے محتاج نہیں ہو۔ کیوں؟
کہ جو اسلام کو دینا تھا وہ ہمیں علم دے رہا ہے، اور ہدف ہمارا اصلی اسلام تک، کمال تک پہنچنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اسلام کمال تک پہنچاتا ہے، علم بھی کمال تک پہنچاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو علم سے حل ہونے والے نہیں ہیں، پھر بھی اسلام کا دامن آ کے آپ پکڑیں گے، اسلام کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے آ کے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ علم، مشہد مقدس میں ایک سرطانی مریض سے ملا، اس نے کہا، تمام ایرانی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تمام ایرانی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے ملکوں میں گئے، آخرکار ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، ان کے پاس جیسے گئے تو انہوں نے 30 یا 36 دن ان کے مرنے کی مدت مشخص کر دی کہ ابھی آپ کو شفا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ علم کی آخری منزل تک پہنچا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، علم کی آخری منزل تک پہنچا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ڈاکٹر دست بستہ گزارش کرنے لگے کہ ہم اپنی انتہا پہ پہنچے ہیں، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، 30 دن میں تمہیں موت آنے والی ہے۔ ادھر سے مشہد کے حقیقی ڈاکٹر کی آواز آئی، خبردار، جہاں تمہارا علم اپنی انتہائی منزلوں پہ پہنچتا ہے وہاں پہ ہمارے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ آؤ، جہاں سے دنیا نے جواب دیا ہے، رضا مولا تمہیں شفا دے کے دنیا کے علوم کو بتائے گا، تمہارے علوم ہو اور ہیں، ہمارے کرم کی نگاہ اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ امام کی کرامت ہے۔ معزز سامعین، علوم پورے ہو گئے، علوم عاجز ہیں، لیکن اسلام نے کہا توسل کرو۔ اسلام نے یہ نسخہ بتایا ہمیں کہ دیکھو، خبردار، بہت سی ایسے مثالیں ہیں، ایسی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علم کا دامن، علم ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اسلام پھر بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، ہم تمہیں توسل کا راستہ بتاتے ہیں۔ یہی مجھے علامہ کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ اپنی تقریر میں ایک جگہ فرما رہے تھے، توجہ چاہتا ہوں، کہ امام ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں، امام ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا امام کے ظہور کرنے کا مقصد شاید ایک نہ کرنے کا مقصد ایک یہ ہو کہ دیکھو، دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، توپ اور ٹینک اور ایٹم بم بن جائیں، میزائل کے ساتھ لوگ ہاتھوں سے کھیلتے رہیں، اتنی پیش رفت ہو جائے، لیکن جتنی زیادہ پیش رفت ہوگی، جتنی زیادہ ترقی ہوگی، علامہ فرماتے ہیں جب میرے مولا زیادہ پیش رفت اور ترقی کے بعد آئیں گے تو ان کا یہی فرمان ہوگا، خبردار، خبردار، آپ کا توپ اور تیر، آپ کا توپ اور میزائل سے لڑنا اور ہے، ہمارا ذوالفقار حیدری سے لڑنا اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ محترم سامعین، ایسی عظیم شخصیت، یہ انہوں نے علم کے لیے کہا، لیکن جو اصلی حقیقی نظریہ ہے علم کے لیے وہ یہ ہے کہ علم جس طرح زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو اصولی تعبیر میں جزء لا ينفك کہتے ہیں کہ دیکھیں، علم اسلام کا ایک ایسا جز ہے، بلکہ اسلام علم کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر اسلام کو علم سے جدا کیا جائے تو علم کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، اگر اسلام کو علم سے جدا کیا جائے تو وہ اسلام جو کمال تک پہنچا جاتا ہے وہ انسان کمال تک جلدی نہیں پہنچ سکتا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جزء لا ينفك ہے میرے محترم سامعین، یہی تو بات ہے کہ علم، اب اگر علم انسان کے لیے، اسلام کے لیے جزء لا ينفك ہے، میں بہت ہی بحث کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے معزز سامعین پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ کون سا علم ہے؟ دیکھیں، اکثر مقولات آج کل کی دنیا میں ایسے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہیت بما ہی لیست الا ہی، ماہیت کو اگر بما ہی ماہیت دیکھا جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ہیچ اور پوچھے۔ علم بما ہوا علم اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پوری توجہ، کیوں کہ دنیا نسبت سے وابستہ ہے، ضربت کی کوئی نسبت نہیں ہے، تلوار مارنے کی کوئی نسبت نہیں ہے، بستر کی کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن یہی ضربت اگر ضربت علی
ہو جائے تب ہوتا ہے افضل من عبادت الثقلین. ہر ضربت افضل من عبادت الثقلین نہیں ہے، وہ ضربت جو علی سے نسبت پیدا کرتی ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو علم بھی، ہر علم انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتا. جب اصول کافی کو کھولا تو یہ حدیث ملی، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم تمہیں کمال تک نہیں پہنچائے گا، جب علم کی نسبت نور کی طرف جائے تب تمہاری دل کو نورانی کرے گا. علم بما ہوا، علم کا کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ علم جب نور کی طرف آتا ہے، نور کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تب دل کو نورانی کرتا ہے. اتنا دل کو نورانی کرتا ہے، جتنا ہی ظرف پاک ہوتا جائے گا اتنا ہی نور آتا جائے گا. جتنا ہی ظرف پاک ہوتا جائے گا اتنا انسان نورانی ہو جائے گا کہ یقین کی مرحلے تک پہنچ جائے گا. یہ انسان بن جائے گا. یہی تو فرق ہے. جب انسان اتنا نورانی ہو گیا تو اتنا کامل ہو جائے گا، اتنا انسان اوپر جائے گا کہ اس کا دل نورانی ہو جائے گا. یہی تو انسان اور انسان کامل میں فرق ہے کہ انسان کے یقین کے مراحل بڑھتے رہتے ہیں، لیکن علی کی ذات پہ قربان علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لو کشف الغطاء لازددت یقینا. خبردار، جتنا بھی نور ہمیں چاہے وہاں سے ملے چاہے یہاں سے ملے، لیکن علی کے یقین میں چاہے کائنات کے پردے ہٹ جائیں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اسی طرح بس آخری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کے بعد 2 جملے فقہ مسائل پہ پڑھوں گا میں. معزز سامعین، اسی طرح انسان بما ہوا، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ دیکھیں، وہی انسان جب اپنے منزلوں کو طے کرتا ہے تو احسن تقویم. وہی انسان جب پستی کی طرف جاتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق بن جاتا ہے. طہارت الاراق، افلاطون کی ایک کتاب ہے اخلاق کی، اس کو ابن مسکوہ نے عربی میں ترجمہ کیا ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے. اس میں ایک ظریف نکتہ لکھا ہے انہوں نے طہارت الاراق میں، ابن مسکوہ نے، کہ انسان کے لیے ایک خاص جوہر ہے. انسان کے لیے ایک خاص جوہر ہے، جس طرح گھوڑے کے لیے خاص جوہر ہے. پوری توجہ میں فقط اس کی باتیں نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. گھوڑے کا کام یہ ہے کہ سواری اٹھائے، اس کا یہ جوہر کمال یہ ہے کہ سواری اٹھائے، کسی کو سوار کرے. اگر یہ سواری نہ اٹھائے اور بار کو اٹھانا شروع کیا اس نے تو یہ گدھے کی برابر ہو جائے گا. پوری توجہ. کیوں؟ کہ وہ جو کمال جوہری تھا اس کو صحیح انجام نہیں دے رہا. انہوں نے یہ مثال دی ہے. دوسری مثال انہوں نے یہ دی کہ شمشیر، دیکھیں شمشیر کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ایک بہادروں کی جا کے ہاتھ میں آتی ہے. شمشیر کی قیمت نہیں، لیکن اسی کے لیے غلاف اتنا گران قیمت لیتا ہے آدمی، کیونکہ شمشیر اور یہ تلوار کی یہ ارزش ہے. لیکن یہی تلوار وہ فرماتے ہیں اگر اس تلوار کو زنگ لگ جائے تو یہی تلوار جو کل بہادروں کے ہاتھ کی زینت تھی، اس سے زیادہ قیمت والا اس کا غلاف تھا. جب زنگ لگ گیا وہ جوہر کمال جس کو یہ انجام دے رہی تھی جب انجام نہیں دے رہی تو اتنا نیچے ہو گئی یہ تلوار اور شمشیر کہ گھوڑے کا نال بن گئی. وہی شمشیر کا ٹکڑا ہے، لیکن جب زنگ لگ گیا تو گھوڑے کا نال بن گیا. پوری توجہ میرے معزز سامعین. تو انسان بھی اس طرح ہے، جب جوہر کمال تک چلتا جائے گا اوپر تو احسن تقویم کا مصداق ہوگا. جیسے ہی اس نے اس جوہر کمال کو چھوڑا تو ایسے منزلوں میں آئے گا ایسی منزل آئے گی کہ شہوتوں کا گرفتار ہوگا تو پھر انسان حیوانوں کی مانند ہو جائے گا. لیکن جب اتنا حیوانوں سے بھی آگے ہو جائے گا تو اللہ ارشاد دے رہا ہے، اللہ کا ارشاد آ رہا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہ حیوان کے مانند تو کیا بلکہ حیوان سے بھی پستر ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.